بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا سب سے پہلے تو آپ ساتھیوں کو رمضان المبارک کی مبارک ہو. اللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. غالباً پچھلے جمعے بھی یہی عرض کیا تھا کہ جیسے کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، فصلوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طرح عبادتوں کا بھی یہ سیزن ہے رمضان المبارک. اس میں جیسے کاروباری حضرات یا کسان مارکا وہ فصلوں کے دنوں میں اپنی نیندیں بھی مختصر کر دیتے ہیں، اپنے آرام کو مختصر کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری یہی جمع پونجی ہے، اسی کے لیے ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا، اب یہ فصل اٹھانے کا یا کاروباری سیزن لگانے کا وقت ہے، اس کے لیے ہم تھوڑی سی قربانی کر لیں، پھر اگلا سال ہمارا اچھا گزر جائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے اور سیزن ہے. اس میں مسلمانوں کو اپنے آرام میں کمی، تھوڑی راحت میں کمی، آسائشوں میں کمی کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور تگ و دو اور دن رات ایک کرنی چاہیے. کاروبار سے تو ایک سال اچھا گزرے گا یا چند سال اچھے گزریں گے، اس رمضان میں محنت کرنے سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اچھی گزرے گی. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت کی رحمت بندے کو تلاش کر کر کے ڈھونڈ کر کہ بندہ کون سا جو تھوڑا سا بھی رجوع کرنے والا ہے، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی توجہ کرنے والا ہو. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں دن کی بھی عبادات ہیں، رات کی بھی عبادات ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام رمضان المبارک میں بندہ کرے، اس کا اہتمام کرے، اس کے بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں. وہ 4 کام اتنے مشکل کوئی نہیں ہے، اتنے کوئی زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، زیادہ محنت طلب کوئی نہیں ہے، بس 4 کام ہیں، آسان کام ہیں. اگر وہ کر لیے جائیں تو اللہ پاک ہم سب کو ہماری غلطیوں کو معاف بھی فرما دے گا، اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی بہترین بنا دے گا.
توجہ ہے ساتھیوں کی؟ اب وہ 4 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، رمضان المبارک کے اندر جو سب سے زیادہ کیا جانے والا پہلا کام ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا ذکر اور ورد کرنا، اس کی کثرت کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے جاری رہے لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے استغفار کرتا رہے، اور استغفار کا سب سے چھوٹا جملہ وہ ہے استغفر اللہ، اور اس سے بڑے جملے بہت سارے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وغیرہ وغیرہ۔ جو استغفار کے جملے ہیں، کوئی جملہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد جاری رکھے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام میرے بھائیوں، اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ جنت کا سوال، اگر پچھلا جمعہ آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء رمضان، جس وقت رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال کر جکڑا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ میں چاروں کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ، یہ تو میں مختصراً تمہیداً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور چوتھا کام میرے بھائیوں وہ ہے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا، کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ چوتھا بڑا کام ہے جو رمضان میں کیا جانا چاہیے۔ تو اب پہلا کام کیا ہے کہ بار بار پڑھا جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کو یہی کلمہ دیا، اور فرمایا لوگوں سنو، یہ کلمہ اس کائنات کی بنیاد ہے، اس کائنات کی بنیاد یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کلمے پر ہی اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام چلا رکھا ہے۔ اب اگر یہ کلمہ، جیسے میں آپ کو تو وضاحت کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، سورت کا نام سورت تغابن، اور آخری آیت ہے اس کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ کائنات کے بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کائنات کو، نظام کائنات کو چلانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں کچھ خطبہ، کچھ مولوی حضرات اپنی تقریروں میں کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر اللہ آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ ساری کائنات بھی اللہ پیدا نہ کرتا، یعنی آپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت تغابن ہے، 28واں پارہ ہے، سورت تغابن کی آخری آیت ہے، حوالہ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ
فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ کائنات میں نے نبیوں کے لیے صرف نہیں بنائی، میں نے فرشتوں کے لیے صرف نہیں بنائی، میں نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی کہ یہ وجہ کائنات صرف انسان ہے، نانا وجہ کائنات آمنہ کے لال ہے، نانا اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کائنات، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے ہر چیز پر اکیلی قدرت رکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کا اختیار چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، نہ کسی نبی کی مرضی، نہ کسی ولی کی مرضی، نہ کسی بڑے کی مرضی، نہ کسی چھوٹے کی مرضی، وہ اکیلا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے، اور اس کی مرضی کے علاوہ ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا، اس کی مرضی کے علاوہ ایک ذرہ بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہی بات میں نے منوانی ہے، یہی بات میں نے سمجھانی ہے، اسی لیے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، اور یہ ساری بات سمیٹ کر، ساری توحید کو سمیٹ کر اللہ نے ایک جملے میں بند کر دیا ہے، اور وہ جملہ پھر اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا اور کائنات کو بتا دیا لوگوں وہ توحید کا خلاصہ اور جملہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی وہ جملہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان میں اس کی کثرت کرتے رہو، رمضان میں اس کو بار بار پڑھتے رہو، ہر وقت زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور تم جتنے بھی وظیفے پڑھو، جو تم جتنے بھی ورد کرو، جو تم جتنے بھی ذکر اذکار کرو، وہ سارے ذکر، سارے وظیفے، سارے ورد وہ چھوٹے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھو لوگوں، آدم کو دیکھو تو وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نوح پیغمبر کو دیکھو قوم پتھر مار رہی ہے پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو لوگوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ پیغمبر کو دیکھو تو کوہ طور پہ کھڑا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام بھی ہر موڑ پر اگر فرعون سے بچ کر دریائے کلزم کے دوسرے کنارے پہ جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یوسف کو دیکھو اگر وہ کنویں میں پڑا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر مصر کی منڈی میں بکتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر زلیخا کے چنگل میں پھنس رہا ہے ادھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر جیل میں پہنچا ادھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں یہ بڑا بھاری جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، بڑا وزنی جملہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے قال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے رب کریمہ مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا، مجھے کوئی ایسا ورد بتا جو میں پڑھتا جاؤں تو راضی ہوتا جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ لا الہ الا اللہ، ہاں میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب کل عبادک یقولون ھذا، اللہ جو بندے تجھے مانتے ہیں وہ تو سارے پڑھتے ہیں یہی جملہ، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تے بات میرے واسطے خاص تا نہ ہویا۔ اللہ فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت ملات بہن لا الہ الا اللہ۔ اے میرا موسیٰ پیغمبر تو کہتا ہے یہ تو سارے تیرے ماننے والے پڑھتے ہیں، میرا پیغمبر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، اور میرے موسیٰ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے کہ جس پلڑے میں یہ کلمہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا، ساتوں آسمان و زمین پر بھاری ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، 99 دفتر رجسٹر کھولے جائیں گے، اس کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، سارے گناہ ہی گناہ، نیکی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ سارے کرتوت، سارے جرائم، سارے مظالم، سارے اللہ کی بغاوتیں رجسٹروں میں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں ترازو میں رکھوا دے گا، بندہ حیران ہو جائے گا اب میری تباہی مقدر ہو گئی، اب میں برباد ہو گیا، اب میں ناکام ہو گیا، اب میں خواب خاسر ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ جب یہ بندہ پریشان ہوگا اللہ فرمائے گا فرشتہ ایک پرچی بھی پڑی ہے، ایک پرچی بھی پڑی ہے، وہ پرچی اس کی ہے، وہ پرچی اٹھا کر اس کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پرچی جو ہے لپٹی ہوئی، پریس کی ہوئی، فولڈ کی ہوئی، وہ ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ جو ہی ترازو کے پلڑے میں وہ پرچی آئے گی، 99 رجسٹروں والا گناہوں کا بھرا ہوا ترازو اور پلڑا وہ اوپر اڑ جائے گا، یہ پرچی والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ یہ حیران ہوگا بھئی اس پرچی میں کیا ہے، تو وہ جب کھول کے دکھایا جائے گا تو اس پرچی میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ رمضان میں کیا جانے والا سب سے ضروری کام، جو پہلا اور زیادہ اہم کام ہے بھائیو، وہ یہی ہے کہ بندہ بار بار یہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور بات سمجھو ذرا، کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا رٹا لگانے سے کام ہو جائے گا؟ تو یاد رکھو میرے بھائیو، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، کلمے کو لا الہ الا اللہ کو بغیر مطلب اور مفہوم اور مقصود سمجھے اگر بندہ صرف زبان سے پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کافر ہے، اس کو معنی مفہوم مطلب کا کوئی پتہ نہیں، بس طوطے کی طرح اسے رٹا لگوا لو بھائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی تو مسلمان ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ یہ صرف ایک جملے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک عقیدے کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اس کے پیچھے
اگر عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوگا تو صرف زبان سے طوطے کی طرح رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو اس کلمے کے پیچھے اصل ہے اور جو کلمہ یہ بتانا چاہتا ہے، نظریہ اور عقیدہ، وہ کیا ہے وہ سیکھو۔ آپ نے پہلے علماء سے سنا ہوگا، لیکن میرا بھی فرض ہے جی، لا الہ الا اللہ کی کثرت یہ رمضان کے اعمال میں سے اعلیٰ عمل، لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ چیز ضروری ہے۔ وہ نہیں ہے نا تو بے شک ہو کر کے پوری رات ہی گزار دو، ککھ بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ نظریہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ شروع کام یہ نفی سے ہو رہا ہے، اور لوگوں فرشتے الہ نہیں، نبی الہ نہیں، بزرگ الہ نہیں، ولی الہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، عزیر علیہ السلام الہ نہیں، علی حجویری رحمہ اللہ الہ نہیں، سلطان بہو رحمہ اللہ الہ نہیں۔ یہ پیچھے نظریات کو رد کیا جا رہا ہے۔ لا الہ، کوئی الہ کوئی نہیں، ایسا نافیہ ہے، لا الہ لا نافیہ، ایسی نفی آئی ہے کہ تحت الثری سے لے کر عرش برین تک لا الہ اس جملے نے تمام معبودوں کی نفی کر دی ہے۔ کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی الہ نہیں۔ اب الہ کا معنی بھی سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ بات پہلے سمجھے۔ کوئی بھی الہ نہیں ہے، تحت الثری سے عرش برین تک، زمین سے آسمانوں تک، اس کے ارد گرد جہاں کہیں بھی کوئی بھی ہستی ہے وہ الہ نہیں، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ جب سارے الہوں کا رد ہو گیا، سارے الہوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا، سارے الہوں کی الوہیت کا رد کر دیا گیا، نفی کر دی گئی، فوراً اللہ نے فرمایا اللہ۔ سنو لوگوں، سنو، اللہ کا معنی مگر، یعنی کیا مطلب ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں الا، سنو لوگوں، اور کوئی الہ نہیں اللہ۔ الہ بننے کی صلاحیت ہے تو صرف اللہ میں ہے۔ الہ بننے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے لائق یا معبود، یہ جو ہمارا جرنل سا ایک معنی کیا جاتا ہے، تھوڑا سا میری بات کی طرف توجہ کیجئے گا۔ الہ کا معنی موقع کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا۔ الہ کا معنی موقع کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اور لوگوں، اگر کوئی بندہ بیماری میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اس وقت الہ کا معنی ہوگا بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے، غریب الحال ہے، اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت معنی ہوگا اور لوگوں روزیاں دینے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کسی مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، کیسوں میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت مانا ہوگا اور لوگوں مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے موقع کے اعتبار سے اس کا مفہوم تبدیل ہوتا رہے گا، الہ کا معنی تبدیل ہوگا۔ اور جیسے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورت کا نام سورت الانبیاء ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّونَ،
اور لوگو میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والا پیغمبر ہے. اللہ مچھلی والا کیسے ہے؟ فرمایا اذابا مغاظبا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے دے کر بندہ تھک گیا اور آخر اگ کر غصہ کر کے اس علاقے سے نکل پڑا. اللہ سے صرف اجازت طلب نہ کی، اپنی قوم پر بڑا غصہ آیا. اللہ فرماتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اپنی بستی سے نکلے غصے ہو کر، قوم والوں سے ناراض ہو کر اپنے علاقے سے نکلے. جو ہی نکلے سامنے دریا ہے، دریا کے کنارے پہ پہنچے، ایک کشتی لگی کھڑی ہے، ساری سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور سواریوں کی گنجائش کوئی نہیں ہے. ایک سواری کی گنجائش تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی، ان کو بھی ساتھ بیٹھا دیا گیا. کشتی چل پڑی، توجہ، کشتی چل پڑی. چلتے 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 جب درمیان دریا میں گئی، ادھر سے آ گیا طوفان، سمندری طوفان آیا اور حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہے، باقی ساز و سامان اور بندے بھی سوار ہیں. کشتی ہچکولے لینے لگ گئی، جو کشتی ہچکولے لینے لگ گئی، بھنور میں پھنس گئی کشتی. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہے. اب سارے پریشان ہو گئے اور سارے جو ہے اپنے اپنی فکر میں لگ گئے، پتہ نہیں اللہ جانے یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. کشتی کو نکالنے کے لیے ملا نے بڑی کوشش کی کہ کشتی کسی نہ کسی طریقے سے نکال لوں، لیکن کشتی پھنس گئی ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. سوال عجیب سا پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں اے فلاں بابا میری ڈوبی کشتی پار لگا دینا، اور ادھر تو بابے کشتیاں پار لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ادھر بابوں کا سردار ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور کشتی پھنس گئی ہے. اوروں کی کشتیاں تو بات کی بات ہے، جس کشتی میں خود سوار ہے اس کشتی کو بھی دور نہیں کر سکتا، اس کشتی کو بھی پار نہیں کر سکتا. اللہ کا سچا نبی ہے. تو اس واسطے بھائیو یاد رکھو، یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ آ کے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اور لوگوں ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہے اور کشتی بچ نہیں سکتی، پھنس چکی ہے. آخر کار مشورہ یہ ہوا، یار ایسا کرو ایک بندے کا وزن کم کرو، ایک بندے کا بوجھ گھٹ کرو، تے ہو سکتا ہے کشتی بچ جائے، سارے بندے نہ مر جائیں، ایک بندہ قربانی دے دیں. اور ایڈا چنگا کون ہے؟ کوئی ہوندہ ہے ایسا جرا موت نو گلے نال چلاوے؟ کوئی تیار نہیں ہو رہا. سب نے مشورہ کیا، اچھا یوں کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی میں جس کا بھی نام نکلا اس کو دریا میں چھلانگ لگانی پڑے گی، اس کو دریا میں کودنا پڑے گا تاکہ باقی سارے سواروں کی جو ہے جان بچ جائے. ٹھیک ہو گیا، طے ہو گیا. اور توجہ کرو مسلمانوں، جب ان کے درمیان قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا. اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. سارے کہنے لگے یار ایک کتنا مشبہ شکل ہے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کتنا خوبصورت اور شریف الطبع آدمی ہے، اس کی جان ہم ضائع نہیں کرتے، دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس کا نام نکل آیا. عجیب بات، اللہ کا کرنا، اللہ کی مشیت جو چاہ رہی تھی. اچھا دوبارہ نام نکلا، انہوں نے کہا نہیں تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کرو.
تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو تیسری بار پھر یونس پیغمبر کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ اپنا نام دیکھا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وعدے کے مطابق دریا میں چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگائی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مچھلی کو حکم دیا اور فرمایا جاؤ مچھلی، میرا پیارا نبی آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں ایسے سنبھال کے رکھنا جیسے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھ دی ہے یا اپنے انڈوں کو سنبھال کے رکھ دی ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہی چھلانگ لگا کے دریا میں کودے، نیچے مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کا کرنا، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا فی الظلمات، وہاں پر اندھیرے تھے۔ کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے۔ کتنے اندھیرے؟ بولو، کونوں روزہ تو نہیں لگا بیٹھا ہے؟ 3 اندھیرے، 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام ہے۔ پانی کی تہ کا اندھیرا، نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 3 پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس کے اوپر جو جھلی ہے اس جھلی کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب ان 3 اندھیروں میں میرا پیغمبر پہنچا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 40 دن گزر گئے، اور 40 دنوں کے اندر میرا پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ فنادا، میرا پیغمبر یاد کر رہا ہے، دعائیاں دے رہا ہے، پکاریں لگا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ الہ، اس لا الہ الا اللہ کی دعائیاں دے رہا ہے اندھیروں کے اندر۔ اور اس وقت یونس پیغمبر کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ عبادتوں کے لائق تو ہے، بلکہ اس مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر یونس پیغمبر اللہ کو جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت یونس کی مراد کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ان 3 اندھیروں سے نکالنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رمضان المبارک کا پہلا کام جو سب سے زیادہ رمضان المبارک میں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو بھائی وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کی جائے، لیکن صرف طوطے کی طرح رٹا نہیں لگانا اللہ اللہ اس طرح نہ، یہ تو غلط ہے، بلکہ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ذکر اذکار ہمیشہ دل میں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا، ایک مسئلہ سمجھ لو ذرا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نماز، یہ زیادہ ثواب ہے یا گھر میں زیادہ ثواب ہے؟ یار بولو، فرض نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا گھر میں؟ مسجد میں، ٹھیک ہے۔ یہی ایک نماز گھر پڑھو گے ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھو گے 27 گنا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں فرض نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہے، لیکن سنتیں اور نوافل وغیرہ باقی نماز وہ مسجد میں افضل ہے یا گھر میں افضل ہے؟ گھر میں زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے باقی نماز گھر میں پڑھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے آج کل ہم ہیں بڑے غافل اور بڑے سست، یہ نہ ہو کہ یہاں سے کہیں بھئی یار ہم سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں گے اور گھر جا کے بالکل ہی نہ پڑھیں، اس سے پھر بہتر ہے بندہ مسجد میں پڑھ کے جائے۔ اگر خطرہ ہو
کہ بالکل ہی رہ جائیں گی تو پھر اس سے بہتر ہے بندہ مسجد میں پڑھ کے جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر سکتا ہے تو پھر مسجد کی نسبت نفلی نماز، مسنون نماز وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ اصل میں یہ سمجھانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو فرض عبادتیں ہیں ان کو اعلانیہ کرنا افضل ہوتا ہے، اور جو نفل عبادتیں ہوتی ہیں ان کو چھپا کر کرنا افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرض مسجد میں افضل، سنن نوافل گھر میں افضل ہوتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک بندے نے دینی ہے تو وہ زکوٰۃ برملا اعلانیہ طور پر دے، کوئی حرج کوئی نہیں ہے، کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، واجب ہے۔ اسی طرح اگر صدقہ فطر ہے تو واجب ہے، فرض ہے، یہ چیزیں اعلانیہ طور پر دینی چاہیے۔ ویسے اگر نفلی صدقہ کرنا ہو تو میرے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نفلی عبادات چھپ کر کرنا افضل ہے، فرضی عبادات برملا کرنا افضل ہے۔ اور یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں یہ فرضی نہیں ہوتے، یہ نفلی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ چھپ چھپا کر ذکر اذکار کرے تاکہ دوسرے پریشان بھی نہ ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں صبح سحری کے ٹائم مسجد کا سپیکر آن کر دیا، اللہ اللہ شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا وظیفے شروع کر دیے۔ تمہارے کو لے ہوتا نہیں تھے، ہوتا ہے نعت خوانی شروع کر دے، اور بھائی نبی کی تعریف کرنی ہے تو دو چار بندے بیٹھا دے مسجد کے اندر، ان کو تنہائی میں سنا۔ اب تیرے پڑوس میں ایک مریض پڑا ہے، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، تو شروع ہو گئے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، اور نعت اچھی بات ہے، یہاں پر تو حمد پڑھے تو وہ بھی اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کوئی سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ پورے محلے کو ڈسٹرب کرنا، پریشان کرنا، یہ تو کوئی شریعت کا تقاضا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذکر اذکار جتنے بھی ہیں نا، ان کو دل میں اندر چھپ چھپا کے تنہائی میں کیا جائے، اس میں ایک تو اخلاص زیادہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا توجہ اللہ کی طرف زیادہ جاتی ہے، اس کی برکات اور خیر اور جتنی بھی برکات اور انوارات ہیں وہ زیادہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے رمضان میں سب سے زیادہ پہلا کام جو کیا جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی کثرت کرو، اس کو اتنا پڑھو رات دن کہ زبان پر جاری رہے آٹومیٹکلی لا الہ الا اللہ۔ سید سلیمان گیلانی کہتا ہے راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کی زینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم، شوق سے ہر دم تو یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، کیا مطلب؟ تو لا الہ یہ کہہ کر نفی کرتا ہے تمام معبودوں کی، تیرا اس بات الا اللہ کہہ کر اللہ کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، یہ اگر شیطانوں بڑی کڑوی لگ دیے، بندہ پکا موحد بن جائے، بندہ کہے لا الہ الا اللہ، تو شیطان بڑا چڑھتا ہے اس بات سے۔ تو سلیمان گیلانی کیا کہتا ہے؟ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ، خوشی سے پڑھو، اللہ کا واسطہ ہے، دل سے پڑھو، ذوق سے پڑھو۔ میں انشاءاللہ حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں، ذوق سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توجہ کر، میں حدیث سنا لوں پھر وہ نظم پوری کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ
من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ لے، ایسے بندے پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پرسو اللہ فرمایا تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، جھوٹی دنیا ہے دے اندر کوئی وفا کوئی نہیں، اس کے ساتھ وفا نہ کر، یہ بے وفا چیز ہے۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ ہن رمضان ہن والا اللہ لے پاسے، اللہ نال یاری لگا لے، اللہ نال تعلق بنا لے۔ عبادت دا سیزن نہیں، رحمت دا سیزن نہیں، معافیاں دا سیزن نہیں، بخشش دے اعلان پہ ہوندے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو ہر روز افطاری کے وقت اللہ 70,000 بندوں کو، کتنے؟ 70,000 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ رمضان دا اعزاز ہے۔ اس واسطے شاعر کیا کہتا ہے؟ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ دنیا پہ نہیں آ سکتی، اور جو دنیا میں ہے کوئی قبر میں نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ موت و حیات کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ ایک وہی ہے ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ کل کا مالک، کل کا مالک وہ تنہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صرف رٹا نہیں لگانا، اس کے پیچھے نظریات ہیں۔ آگے دیکھ ذرا، تجھے نظریات سمجھائے جا رہے ہیں۔ غیروں سے تو نہ مانگ بھیک، غیراں دے در تے جا کے او پتر پیا منگ دے تے ٹکر پیا منگ دے تے پیسے پیا منگ دے تے چیزاں دنیا دیا پیا منگ دے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ غیروں سے تو نہ مانگ بھیک، اس کا نہیں ہے کوئی شریک۔ گواہی دیتا ہے نا، وحدہ لا شریک لہو، وحدہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر ذرے تک کائنات میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر جی، 5 منٹ توجہ۔ غیروں سے تو مانگ نبی کا، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے 22واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اور سارے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر و سوالیو، بندے سارے اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ اللہ تو کیا ہے؟ فرمائے لوگو تم فقیر ہو اور میں داتا ہوں۔ داتا کون ہے؟ ذرا اونچا بولو، داتا کون ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے۔ یہ جیران دا اے عقیدہ ہے نا، آج دے بعد لاہور علی ہستی حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے دربار نو داتا دربار او موحد کرے نہ آکھے۔ سن رہے ہو نا؟ داتا دربار یہ ہے، یہ جس دربار میں بیٹھے ہو نا، جس دروازے پہ آئے بیٹھے ہو، جس ذات کا یہ گھر ہے، یہ ہے داتا دربار۔ اے داتے دا دربار ہے۔ داتے دا مطلب ہوندہ ہے جیرا ہر کینو ہر شے دے وے، ہر کینو ہر شے دے وے، اس نو داتا آکھیا جاندہ ہے۔ اور اے صفت حضرت علی حجویری کی نہیں ہے، ہمارے اللہ کی ہے۔ مانتے ہو؟ ہاں، اس لیے بھائیو یاد رکھو کہ سارے فقیر اللہ داتا ہے۔ آج دے بعد ہیں نا کہ بھی لاہور کے ایسے تے داتا دربار دے نالو لنگیا نا، علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے قریب سے گزرے۔ اپنے الفاظ کا انتخاب بھی ایسے کرو کہ دور سے توحید کی خوشبو آئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر جی، توجہ کریں۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی اس کا نہیں ہے کوئی شریک، سب منگتے ہیں وہ داتا، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی۔ اللہ کا واسطہ ہے، توجہ کر، شرک ایسا اندھا کنواں ہے جو اس میں گر گیا تباہ ہو گیا، یہ ایسی دلدل ہے جو اس میں پھنس گیا غرق ہو گیا ختم ہو گیا۔ رب کا واسطہ ہے، توجہ سے سن، شاعر کیا کہتا ہے؟ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، توجہ آخری شعر ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ اور توحید دی گلہ رج رج کے سناؤ، ڈر دے کیری گال تو خاندان کے اندر ایسے کام موحد کر بیٹھتے ہیں کہ یار کیا کریں، خاندان سے مجبور ہو گئے، توحید نو کانڈ چا دیتی تے بدعت نو گلے چلایا، سنت نو ذبح چا کیتا، رسم و رواج نو سینے نال چلایا۔ اے موحداں دے حالات ہیں، اس واسطے شاعر کیا کہتا ہے؟ گیلانی کیا ڈرنا ہے، اور ڈردہ کیوں ہے یار، آخر ایک دن مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، توجہ بالکل ایک منٹ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا ہاں جناب آپ کا وقت قریب ہے، آپ کا وقت قریب ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار مجھے کوئی مہلت دو۔ یار مہلت تو حضرت لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، مہلت تو ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں مل سکتی۔ جب وقت پورا ہے تو پھر ہر بندے کا پورا ہے۔ البتہ یہ ہے آپ اللہ سے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دے تو میں حاضر۔ یہ اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جا اللہ سے پوچھ کے آ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اللہ کے پاس، یا اللہ تیرا نبی تو کہتا ہے مجھے مہلت دو، اب اس کا ٹائم بھی قریب آنے والا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ فرمایا ایسا کرو میرے نبی سے کہہ دو بھئی ایک بیل نہیں ہوتا مذکر گئے کا،
اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بیل کے بال آ جائیں نا اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دیں گے۔ بات سمجھے، بخاری کی حدیث ہے، کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل فٹافٹ آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا بھائی، اے جیرے سال اتنے وہ مثلا 1000 سال مل گیا، فرض کرو 1000 بال نیچے آیا ہے، تو اب 1000 سال یا جتنے بھی بال ہیں اتنے سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو نے کہا جی جناب گل تو واتی ہوا ہے، واتی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر 1000 سال بعد بھی روح قبض کروانی ہے تو ابھی سے میری اللہ کے پاس روح لے جا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ کھل کر اور لوگوں خاندان کے اندر بھی، اپنے علاقے میں بھی، اپنے معاشرے سوسائٹی میں بھی کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ سنو، بات ختم۔ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 اعمال کثرت سے کرو۔ کتنے اعمال؟ میں اس لیے آپ سے کہلواتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ بھائی کتنے اعمال؟ 4 اعمال۔ ان میں سے پہلا عمل فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، بار بار زبان پہ جاری رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے ذکروں سے افضل ترین ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے خدا را اس کا اہتمام کرو۔ آپ سارے موحد بیٹھے ہو، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا، بغیر ترجمے کے، بغیر معنی مفہوم اور مقصود کلمے کا سمجھے اگر کوئی بندہ صرف کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، فتویٰ ہے اس بات پر کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور وہی میں نے الحمدللہ آج کی اس محفل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ وضاحت کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے تمام حضرات کی عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان میں عبادات کی توفیق نصیب